ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو پنجاب کا ڈیٹا بتانا چاہوں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ 4 لاکھ چلان ہو چکے ہیں، 50 کروڑ فائن ہو چکے ہیں لوگوں کو، 63,000 گاڑیاں جو ہے نا وہ بند پڑی ہیں، 20,000 FIR ہو چکی ہیں، اور 279 FIR اگر آپ کاؤنٹ کریں یہ وہ ہیں جو بائک وغیرہ پہ جاتے ہیں، جو چھوٹے لڑکے ہیں، جو 18 سے کم عمر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے اوپر ہو چکی ہے۔ اب ان ساری باتوں پہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ حالات، یہ سچویشنز چل رہی ہیں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آج جن کو ہم نے مدعو کیا وہ ہے ہیڈ آف ٹریفک پولیس پنجاب محمد وقاص نذیر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمغہ امتیاز ان کو مل چکا ہے، یہ جو بھی 14 اگست آئی تھی اس پہ ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ آج ہم ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو ڈیٹا ہے نا، اس ڈیٹا پہ کیا مقصد ہے، یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو قانون ہے یہ پاکستان میں ابھی آیا ہے، یہ پہلے بھی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ ایک تو چھوٹی سی کریکشن، جو 279 FIRs کا ذکر کیا وہ بچوں پہ نہیں ہوئی، ان کے پیرنٹس پہ جن کے بچے احتیاط سے یا تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی حادثے کا، کسی نقصان کا باعث بنے، ان کے پیرنٹس پہ ہوئی۔ یہ جو ہمارا نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نیا قانون آیا ہے موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 میں، یہ قانون تو 60 سال سے موجود تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ان ایفیکٹو ہو گیا تھا۔ مثلاً بہت سارے ایسے اوفینسز تھے جو اس زمانے میں شاید امیجن کرنا مشکل تھا، گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر بائک چلاتے ہوئے سیل فون کا استعمال، اسی طرح 3 ویلر وہیکلز ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے جو کہہ لیں کہ سینیریوز تھے، ان کو قانون کے دائرۂ کار میں لایا گیا ہے۔ جو نئے قانون اور جو نئی چیزیں آئی نا، سب سے پہلے میں چاہوں گی آڈینس کو وہاں سے ہم شروع کریں، ہم یہ بتائیں، کیونکہ یہ جو پہلے والے قانون میں تھے نا تو اس میں تو ہم نے کبھی اس طرح کی کمپلینز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اتنے ایسا ڈیٹا کبھی سنا ہی نہیں، نہ پھر ٹریفک والوں نے کبھی اس بات پہ کبھی ان کو روکا ہے۔ تو یہ جو نیا قانون ہے اس کے بارے میں بات کر کے یہ ہے کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ یہ سارا کچھ یہ پکڑ ہو رہی ہے، ڈیٹا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ 3 کمپوننٹس ہیں جی اس قانون کے۔ ایک تو جو جرمانے تھے ان کی شرح میں رد و بدل کیا گیا۔ بہت سارے ایسے اوفینسز تھے جس کے 1965 کے آرڈیننس میں 500 روپیہ 200 روپیہ جرمانہ تھا، جو اب بالکل ارریلیونٹ ہو گیا تھا، کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں کو لاء کی وائلیشن سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو 200 روپے یا 500 روپے سے کوئی بندہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو کے قانون کی خلاف ورزی سے باز نہیں آتا، تو ان کو ری ایڈجسٹ کیا گیا ہے 2,000 روپے 3,000 روپے تک۔ تو 25 ایسے اوفینسز ہیں جن کا جرمانہ ریوائز کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے جس میں کچھ ایسے اوفینسز ہیں جن کو کرمنلائز کیا گیا ہے۔ پہلے اس پہ صرف ٹکٹ ملتا تھا، اب اس کے FIR بھی ہوتی ہے، جس میں اوور سائزڈ وہیکلز ہیں، ڈینجرس وہیکلز ہیں، بسوں کی چھتوں پہ جو اسٹوڈنٹس کو یا مسافروں کو بٹھاتے تھے وہ تھے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھیں۔ تو ان سب کو اب نہ صرف ٹکٹ ایشو کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو گاڑیاں امپاؤنڈ کی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان میں سے اکثر و بیشتر انہی اوفینسز کی مرتکب ہو رہی تھی۔ تیسرا اس کا کمپوننٹ نئے قانون کا یہ ہے کہ جو چیزیں 1965 کے قانون میں نہیں تھی، فار ایگزامپل اس وقت ای چالانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو نئے اوفینسز ہیں جس طرح 1 وے کی خلاف ورزی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیل فون استعمال کرنا ہے، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں بھی اس قانون میں شامل کی گئی ہیں۔ اس طرح یہ جو قانون ہے وہ ہمارے آج کے جو ٹریفک مینجمنٹ کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو گیا۔ سر کون سی ایسی وائلیشنز ہیں جس پہ یہ FIR جو ہے وہ کری جائے گی؟ جی میں نے کچھ کا ذکر آپ سے کیا کہ آپ اگر اوور سائزڈ وہیکل ہیں اور وہ وہیکلز ہیں خصوصی جن میں آلٹریشن کر دی جاتی ہے، چھوٹا سا رکشہ یا چھوٹی سی کوئی وین لے کے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پنجرا لگا کے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوڈر لگا دیتے ہیں، یا جو ایک کہہ لیں کہ لوکلی بنی ہوئی چیزیں، کوئی پیٹر انجن لگا کے۔ موٹر سائیکل رکشہ جو ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے؟ موٹر سائیکل رکشہ جو پراپر لائسنس کے تحت بنا ہوا ہے
وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. جو مینوفیکچرڈ ہے وہ آلریڈی جو خود آلٹریشن کر کے بناتے ہیں وہ. اسی طرح اوور لوڈڈ وہیکلز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہے. ٹرالیز کے اوپر بے شمار بڑا سامان اوور لوڈ کر کے اوور سائز کر کے سڑک پہ لے آتے ہیں, حادثات کا باعث بنتے ہیں, ٹریفک بلاک ہو جاتی. ان سب کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے اور 6 ماہ تک ان کی قید ہے, جرمانہ ہے, اور ان میں بھی مقدمہ درج کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. سر ایف آئی آرز کا بھی بتائیں. ایف آئی آر اس پہ بھی ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں, ایف آئی آر اس پہ بھی ہے, سیٹ بیلٹ پہ ہے؟ جی ایف آئی آرز ان سارے اوفینسز پہ جن کا میں نے ذکر کیا. جی ایف آئی آر. سیٹ بیلٹ پہ ہے ایف آئی آر؟ سیٹ بیلٹ پہ جو ہے ڈینجرس اگر آپ چلا رہے ہیں اور سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں پہنی تو ایف آئی آر ہے. اگر سینس تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیں, اس کو بھی کلیئر کر دیں. جی ڈینجرس, کیونکہ وہ کون بتائے گا کہ ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے. ڈینجرس جو ڈرائیونگ ہے, جو ریش ڈرائیونگ ہے, اس کے سرٹن پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ اوور سپیڈ کر رہے ہیں, آپ لین اور لائن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ جو آگے والی گاڑی ہے اس سے مطلوبہ فاصلہ نہیں رکھ رہے, سو جہاں پہ سر ہمارے پاس, ہم جیسے انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, جب ہم یو کے امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پر روڈز پر لکھی بھی ہوتی ہے 20 کی سپیڈ ہے, روڈ کے اوپر پرنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے 20 کی سپیڈ ہے, بندہ 20 پہ ہی گاڑی چلا رہا ہے. 10 کی سپیڈ ہے 10, 30 کی ہے 30, 40 کی ہے 40. تو اب یہاں پر یہ والے تو رولز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بندے کو تو کہیں لکھا ہوا دکھ نہیں رہا ہوتا. کدو کہیں وہ اگر ہم موٹر وے پہ ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اونلی وی کین سی ان دا موٹر وے. کنال ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ جو کنال ہے, رنگ روڈ ہے اور دوسرے چھوٹے روڈز ہیں, کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہمارے پاس امپلیمنٹ ہوتی؟ اینڈ دین پھر ہم کسی کو فائن کریں, کسی پہ سختی کریں. تو یہ چیزیں ہماری بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. دا کیمرا سچویشنز اینڈ ایوری تھنگ ہمارا بھی تو پراپر صحیح ہونا چاہیے. جی آپ کی بات درست ہے کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے. جو اشارے ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ بڑے شہروں مگر سر لگائے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اتنی سختی ہو جانا, اتنے بڑے بڑے فائنز ہو جانا. 200 روپے تھا ہیلمٹ کا فائن, مجھے یاد ہے جب میں بائک چلانا سیکھ رہی تھی تو 200 روپے کے فائن چل رہے تھے. اب اس کے بعد اب 500 روپے ہو گیا ہے. اب عام بندہ جس کی بیچارے کی 2000 ہو گیا, ٹھیک ہے. اب عام بندہ جس کی تنخواہ آپ سوچیں 15,000 ہے, 20,000 ہے یا 30,000 ہے, تو وہ ٹھیک ہے. یہ سختی تو ہے کہ چلو پہن کے چلائے, سب کو سمجھانا ہے, مگر ہمارے بھی تو رولز تھوڑے سے پکے ہونے چاہیے. ہمارے نظام روڈز کے چیزیں سب صحیح ہونی چاہیے, مگر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایف آئی آر زیادہ نہیں ہو گیا؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ نے ذکر کی. پہلے میں نے کہا کہ جو آپ کے اربن روڈز ہیں ان پہ تقریباً سب روڈز پہ جو بڑے روڈز ہیں ان کے اوپر جو سپیڈ لیمٹس ہیں. دوسری چیز کہ ابھی ہم اوور سپیڈنگ کے اوپر وارن کر رہے ہیں, نہ چالان کر رہے ہیں, نہ ایف آئی آر کر رہے ہیں. جب ہمارا جو روڈ فرنیچر ہے مکمل ہو جائے گا, سائنیج مکمل ہو جائے گی, تو پھر ہم اس طرف آئیں گے. دوسری آپ نے بڑی ایک دلچسپ بات کی. یہاں پہ اس اسٹوڈیو میں یا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, کسی ایک کی جیب میں جو سیل فون ہے وہ 15-20 ہزار سے کم قیمت کا نہیں ہے. ہم سیل فون 15,000 کا افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 50,000 کا موٹر بائک افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 1,500 کا ہیلمٹ لینا جو ہے وہ مہنگائی کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ایک چیز میں ری ایٹریٹ کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے جو ناظرین ہیں اس کو رجسٹر کریں. ان جرمانوں کا مقصد, اس انفورسمنٹ کیمپین کا مقصد, ان گاڑیوں کی جو تھانوں میں بندش ہے اس کا مقصد ہرگز لوگوں کو سزا دینا, لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے. یہی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جرم کے مقابلے میں سزا کا توازن نہیں بنتا. لوگوں کی جان بچانا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے آپ فائن کر رہے ہیں نا, آپ نے زیادہ فائن کر لی ہے, مگر سر کسی کی ایف آئی آر کر دینا. آپ دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ملک سے باہر نہیں جا سکتا, ویزا نہیں لگا سکتا, اسٹوڈنٹ ویزا اس کا کچھ نہیں. اس نے اب کسی کو قتل کیا ہو, کسی کو مارا ہو, کوئی ڈکیتی کی ہو, کسی کا چوری کی ہو, کسی کے ہاتھ ہڈی توڑی ہو, منہ توڑا ہو, ٹھیک ہے. اب سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فائن کریں. کرمنل تھوڑی ہے کہ آپ اس کا ریکارڈ ہی خراب کر کے نہ تو وہ ویزا لے سکتا, نہ وہ پڑھائی کے لیے جا سکتا, نہ اس کی کوئی امیگریشن ہونی ہے, نہ وہ ملک سے باہر ٹریول کر سکتا. کل کو اس کی جاب میں مسئلہ, اس کی شادی کو مسئلہ, اس کا سارا ہسٹری, اس کا سب کچھ, سرکاری جاب تو نہیں ملی اس کو, فارغ ہے بندہ. پھر یہ تو غلط ہے نا. وائی از دس؟ دس از ویری. دیکھیں جی کرول. ہم 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہیلمٹ نہیں پہنتے,
جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, جو جوینائلز ہیں, ان کے خلاف صرف ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے. جو ایف آئی آرز ہیں وہ اندراج ہو رہی ہیں دھواں چھوڑنے والی سر ایک بریک لیتی ہوں, مجھے ڈیٹیل میں اس کی آپ نے گن گن کے جواب دینے. اوور سپیڈ گاڑیوں کے. سر ایک بریک, جی شور, یہ آپ سے میں پھر یہیں سے شروع کروں گی تاکہ جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو یہ باتیں کلیئر ہو جائے. آج ہمارا سوال ہے جرم کے مقابلے میں سزا کا توازن. ہمارے ساتھ مہمان بھی ہمارے پاس موجود ہے, مگر ایک ہمارے کیمرہ مین ہیں شہزاد بھائی, ان کے ساتھ بھی ابھی یہ حادثہ ہو چکا ہے, بلکہ کافی ٹائم ہو گیا, مگر وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. آپ پوچھ لیجئے کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ. سر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, بیٹا تو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر نا لائسنس کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وارننگ دے کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. ہاں وہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لائسنس بنوا لو, ایف آئی آر نہیں ہوتی, بچوں کا فیوچر خراب ہوتا ہے اس طرح. نہ بچہ باہر جا سکتے ہیں, نہ سرکاری جاب مل سکتی ہے بچوں کو. پرابلم بن گئی نا بچوں کے لیے, فیوچر خراب ہوگا ٹوٹل. تو آپ کے بچے پہ ایف آئی آر ہوئی جی ہے؟ ایف آئی آر ہوئی ہے, رومانی کے لیے اپلائی کیا ہے, ریفیوز ہو گیا ویزا اس کا ایف آئی آر کی وجہ سے. شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پہلے تو یہ واقعہ کب ہوا؟ سر یہ واقعہ ہوا ہے 2000, جب وہ میرا خیال ہے 3 سال ہو گئے اس چیز کو. 3 سال پہلے ایف آئی آر. آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ سر آپ 25 سال ہے. 25 سال ہے. تب 22 تھی. 25 سال کا بچہ یا 22 سال کا بچہ جو ہے وہ 3 سال پہلے کتنے سال سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے؟ سر وہ اس ٹائم میرا خیال ہے 2 سال 1.5 سال ہوا تھا. سال کے ایک 22-23 سال کا نوجوان جو کہ ایلیجبل ہے 18 سال کی عمر میں لائسنس بنوانے کا, اگر وہ لائسنس نہیں بنواتا اور اس کا چالان ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہو جاتی ہے, تو اس کو بجائے اس طرح دیکھنے کے کہ اس کا فیوچر جو ہے اس کے اوپر کوئی سٹین آ گیا ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو گئی ہے, اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا, جو قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کا زیادہ پابند ہونا چاہیے. اور اس چیز کو اپنے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سبق سیکھنا چاہیے. وہ رومانیہ جانا چاہ رہے تھے. رومانیہ میں وہ بغیر لائسنس کے اگر موٹر کار چلاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ سر لا نہیں ہے وہاں پہ نا. کیا ہوتا؟ اگر دیکھیں لا تو یہاں پہ بھی ہے نا, اگر وہ وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کرتے. آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے امیگرینٹس جا رہے ہیں چھوٹے سے لا کی وائلیشن کرتے ہیں, وہ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ کا بچہ رومانیہ میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا سکتا تھا؟ نہیں چلا سکتا تھا. اگر چلاتا ہے وہ پکڑا جاتا تو پولیس کیا کرتی؟ قانونی کارروائی کرتی. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جو چیز وہ رومانیہ میں برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت رکھتا ہے, تو عرض پاک کا اتنا حق تو آپ پہ ہے کہ آپ اس کا بھی احترام کریں. دیکھیں ایک جو چیز ہے, جو کم عمر بچے ہیں 16 سے 18 سال کے بچے جنہوں نے موٹر سائیکل پہ اکیڈمی جانا ہوتا ہے یا کالج جانا ہوتا ہے, اور جنہیں سی ایم پنجاب نے ایک بہت بڑی ریلیف دی ہے کہ اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے تو آپ کا ہم موٹر سائیکل کا لائسنس بنا دیں گے. انشاءاللہ آج کل میں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اس کی بات یہ بھی اچھا سٹیپ وہ قابل فہم ہے. لیکن اگر 22 سال کا نوجوان جو کہ 18 سال کی عمر میں اس کا لائسنس بن چکا تھا, اور وہ اچھا اس چالان کے بعد انہوں نے لائسنس بنوا لیا. دیکھیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے اور سزا سے پہلے وہ بنا لیتے. میری ریکویسٹ چھوٹی سن لیں سر, میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر پکڑا تھا انہوں نے ایف آئی آر نہ کرتے, اس کو بند کرتے, اس کو کہتے بھائی اپنا لائسنس رینیو کراؤ, لائسنس بنواؤ, ایف آئی آر نہیں ہوگی آپ کے اوپر. یہ بھی سر طریقہ کار ہے. ایف آئی آر فیوچر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ 3 سال پہلے ایف آئی آر مجھے نہیں علم کہ کس اس میں ہوئی, کیونکہ یہ جو نیا آفینس اور نیا آرڈیننس ہے یہ تو مشکل ایک ہفتے پہلے آیا. اچھا شہزاد بھائی آپ کا سوال آ گیا, تھینک یو سو مچ. آپ آئیے گا کیمرے پہ. دیکھیں لوگوں کے سوال تو ہمیں آنے چاہیے, مگر میں ایک بات یہ یہاں پر میں ان کا ساتھ بھی دوں گی کہ جو بھی ہے ذمہ داری اٹھانی چاہیے. ہمیں لائسنس بنوانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وائلیشن کرنا دیکھیں یہ غلط ہے. اب میں نے ایسے بوڑھے لوگ دیکھیں جو ابھی تک ہے ہی نہیں ان کے پاس لائسنس, اور گاڑی چلا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں. بڑھاپے میں بھی آپ لوگ کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ایک ہے ندیم صاحب, ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے, دانت گر گئے منہ سے, باہر آ گئے سارے, مگر لائسنس باہر نہیں آیا ان کا کبھی.
یہ بھی تو بغیرتی ہے نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر آپ ہم ہر چیز اٹھا کے حکومت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, لائسنس ہم نے بنانا ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو پیچھے نمبر پلیٹ ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے ایک اسٹیکر لگ جاتا ہے جس سے ٹیمپر کر لیتے ہیں نمبر کو, اور وہ کیمرے میں بالکل نظر نہیں آتا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بائک کا نمبر, گاڑی کا نمبر وہ بالکل, مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسٹیکر نہیں لگایا ہوا اس کے اوپر سارا کچھ نکلتا ہے, ٹریفک پولیس کا جو ایک سارا کچھ, پھر یہ ٹریس نہیں ہوتی گاڑی, اس کے لیے ایف آئی آر ہے؟ جی اس کے لیے بھی ایف آئی آر ہے. اس طرح کی جو آپ آلٹریشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایف آئی آر ہے. اور نہ صرف جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ ریفلیکٹر لگا لیتے ہیں, وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں, بلکہ جو ہمارے آن گراؤنڈ پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. میں صرف آپ کے اس سوال سے ایک کیو لے کے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور میں پاکستانی شہریوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قانون توڑنے کے لیے جتنی انوویشن کرتے ہیں, ریفلیکٹرز لگاتے ہیں, ماسک پہن لیتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, اس سے کہیں اسی کم ایفرٹ کر کے آپ قانون کی پاسداری کر سکتے ہیں. یہ ملک ہمارا اپنا ہے, یہاں پہ آپ نجی محفلوں میں بیٹھیں, کہیں پہ بھی بیٹھیں, ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ٹریفک کی جو ہے تعریف کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ اور انگلینڈ کی ٹریفک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہی شخص اپنے ملک کی سڑک پہ نکلتا ہے وہ وائلیشن کرتا ہے, وہ سڑک کے اوپر قوانین کا خلاف ورزی کرتا ہے, وہ کہیں پہ جاتا ہے تو کیوں جمپ کرتا ہے, اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا, وہ کچھ کھاتا ہے تو ریپر جو ہے وہ سڑک کے اوپر پھینک دیتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس کو خوبصورت ہمیں خود بنانا ہے. نا آپ گاڑی لے کے نکلیں تو چھوٹے چھوٹے بچے, پیرنٹس بولیں گے بھی نہیں, پیچھے گاڑی میں بیٹھے میں چپس کا پیکٹ کھایا ہے, ایسے ہوا میں اچھالیں گے, دیکھیں جیسے غبارہ بنا کے باہر اڑا رہا ہوتا ہے. چونکہ بچوں کے حوالے سے بات ہوئی تو میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. 2011 نومبر 2011 میں انگلینڈ میں جو تعلیمی ادارے تھے ان کی فیسیں بڑھا دی گئیں. اسٹوڈنٹس اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے, بہت توڑ پھوڑ ہوئی, اربوں پاؤنڈز کا نقصان ہو گیا. جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس اور باقی پولیس فورسز نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا, پکڑ کے لے آئے, عدالتوں میں پیش کیا, تو اسی طرح وہاں پہ بھی شور مچ گیا کہ ان بچوں کا کیریئر اور مستقبل تباہ ہو رہا ہے. ڈیوڈ کیمرون اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایک بڑا تاریخی فقرہ کہا. انہوں نے کہا کہ if you are old enough to commit these crimes, you are old enough to face the consequence and punishment. اگر آپ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اس طرح کی توڑ پھوڑ اور نقصان کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی عمر اس کے consequences فیس کرنے کے لیے. ہم وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا اور ویری کائنڈلی انہوں نے کہا جی یہ 16 سال کے بچوں کا, جو 16 سال اینڈ ابو کے بچوں کا مسئلہ حل کریں. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ قانون کی پاسداری کرنا ہمارا فرض. دیکھیں ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے کی کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ ٹریفک کی وائلیشن درج نہ ہو, ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے, ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ یا اپنا نقصان کر لے یا کسی اور کا نقصان کر لے. 2024, 23 اور 22 کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, جو فیٹل ایکسیڈنٹ تھے, جان لیوا ایکسیڈنٹ تھے, اس میں 8% جو ہے وہ کم عمر بچے تھے. اس ایکشن کی وجہ سے 2025 میں الحمدللہ یہ ریشو 2% پہ آ گئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ 2026 میں جو بھی ہیڈ آف ٹریفک پولیس یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہو وہ فخر سے کہے کہ پنجاب کی سڑکوں پہ کسی کم عمر بچے کا ٹریفک حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں, لیکن جو والدین ہیں ان کو بھی احساس کرنا ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ 15,000 کا ہم سیل فون دلوا دیتے ہیں بچے کو, 20,000 کا, 25,000 کا, 1500 کا ہیلمٹ نہیں دے. ہم بچے کو یہ پابند کرتے ہیں کہ اس نے اکیڈمی جانا ہے تو وقت پہ پہنچے. ہم یہ اس سے نہیں کہتے کہ بیٹا 5 منٹ پہلے پہنچو تاکہ آپ کو تیز رفتاری
سے گاڑی نہ چلانا سر پڑے. یہ جو رستوں میں گاڑیاں نکلتی ہیں بچوں کو پورے سن روف سے باہر نکالا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم پہ اسپیشلی کیونکہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے جاتی ہوں اسکول, موسٹلی جو اسکول کی جو گاڑیوں کی لائن ہوتی ہے نا وہاں پہ اتنا میں ڈسٹرب ہوتی ہوں ان چیزوں سے. بچے باہر نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرائیوروں کے ہاتھوں کو بچے دیے ہوئے ہیں, بچے ڈرائیوروں کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے تو باہر نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے رکشہ, ٹرالی, گاڑیاں, ہر چیز آ رہی ہیں, دوسری ٹریفک بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور وہ اپنے انجوائمنٹ میں. تو یہ والی چیزیں یہ بھی تو وائلیشن میں آتا ہے. ان ڈرائیوروں کو پکڑا نہیں جا سکتا کہ جن کے پیرنٹس نے ان کو بھیجا ہے, ان کو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے بچے تو نہیں ہیں, وہ ان کو ویسے فکر نہیں کرتے. بچے جس حساب سے بیٹھے ہیں, ادھر سے نکلیں, ریپرے پھینک رہے ہیں, آوازیں نکال رہے ہیں, کھڑکیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, باہر نکلے ہوئے ہیں. اب پیچھے جتنی اور جو ٹریفک ہے وہ بھی تو ڈسٹرب ہو رہی ہے, یہ بھی تو وائلیشن میں آتا ہے. اسکولوں کے باہر اس طرح کی چیزوں کو کیوں نہیں کوئی دیکھتا, کوئی نظام ہوتا؟ اس پہ ہم دو چیزیں کر رہے ہیں. اسکولز اینڈ کالجز میں ہم جو اپنی ایجوکیشن یونٹ ہے اس کو بھیج رہے ہیں, بچوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیچرز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسکول میں کوئی پروگرامز کیے جا رہے ہیں جا کے بچوں کو ان کی مسلسل تربیت ہمارا کے لیے؟ ریگولر سسٹم ہے, ہمارے سینکڑوں کے حساب سے لوگ اسکولز اینڈ کالجز میں جاتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پنجاب کی آبادی جو ہے وہ کوئی 14 کروڑ کے قریب ہے. دنیا میں صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے. پنجاب کی سڑکوں پہ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 2 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ یہاں کی رجسٹرڈ گاڑیاں اور 50 لاکھ سے زیادہ اسلام آباد اور دوسرے صوبوں کی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں. جب تک گاڑی میں بیٹھنے والا اور چلانے والا قانون کی پابندی نہیں کرے گا, آپ کو انفورسمنٹ ایکشن کی سختی برداشت کرنا پڑے گی. ایسے ہی وقاص صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹیک اے بریک.